السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو جیسے ہی چاند نظر آیا تو مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بھائی، باپ، بیٹا، ان میں سے کوئی بھی اگر فوت ہو گیا ہو تو کیا آپ اسی طرح مبارکباد کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو ہم کیوں بھول گئے ہیں فلسطین کے مظلوم بچوں کو، یتیم بچوں کو، جن پر ظلم و بربریت کے پہاڑ گرائے گئے، بمباری کی گئی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ فلسطین کے بچوں کی حمایت میں ہم اسی طرح سلسلہ جاری رکھتے، جس طرح رات کو مبارکباد کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم مسلمان تقسیم ہو چکے ہیں۔ ملکی لیول پہ بات کی جائے تو ہم پاکستانی ہیں، وہ انڈین ہیں، ہم پاکستانی ہیں، وہ افغانی ہیں، ہم افغانی ہیں، وہ عراقی ہیں، ہم سعودی ہیں، وہ ترکی ہیں۔ ایک تو ہم ملکی لیول پر مسلمان تقسیم ہو گئے کہ وہ الگ ملک کے ہیں، ہم الگ ملک کے ہیں۔ دوسرا، ہم اگر ملکی لیول پر بات کی جائے کہ ہم ملک کے اندر مسلمان کیسے ہیں، تو ملکی لیول پر ہم فرقوں میں بٹ گئے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ مماتی ہے، وہ حیاتی ہے۔ تو آپ نے وہ بزرگ والا قصہ سنا ہوگا جس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جاؤ لکڑیاں لے آؤ۔ وہ لکڑیاں لے آئے، گٹھڑی باندھ کے، اس نے کہا کھول کے اس نے کہا ایک ایک توڑو۔ انہوں نے ایک ایک کر کے توڑ دی۔ پھر اس نے کہا اس گٹھڑیوں کو باندھ کر اس نے کہا اب توڑو، وہ نہ توڑ سکے۔ تو جب تک ہم امت مسلمان ملکی لیول پر اور تفرقہ بازی سے بالاتر ہو کر مسلمان یکجا نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں اسی طرح ایک ایک لکڑی کر کے توڑتے رہیں گے، جس طرح کبھی عراق کو، کبھی فلسطین کو۔ یہاں بات مسلمانوں کی نہیں رہی، فلسطین میں بات صرف اور صرف مسلمانوں کی نہیں رہی۔ مسلمانوں کو آپ سائڈ پہ چھوڑ دیں، یہاں انسانیت دم توڑ گئی ہے، انسانیت مردہ ہو چکی ہے۔ انسانیت کے علمبرداروں کو ایک ٹیچر کے چھڑی کی مارنے کی وجہ سے مار نہیں پیار کا بورڈ لگانا پڑا۔ ہماری تعلیمی اداروں میں آپ نے دیکھا ہوگا مار نہیں پیار کا بورڈ لگوا دیا، صرف اس وجہ سے کہ ٹیچر چھڑی سے مارتا تھا۔ تو فلسطین میں کیوں خاموش ہوگی انسانیت؟ جہاں اتنے بڑے بڑے بم گرائے گئے، یہاں چھڑی پر مار نہیں پیار کا بورڈ لگا دیا گیا۔ پولیو سے معذور بچے تو ان کو نظر آتے ہیں، مسلمانوں پر جو ظلم کیا ان کے بچے نظر نہیں آتے۔ یاد رکھنا، جب بھی جنگ چھڑے گی نا کسی اسلامی ملک پر تو اس کے اندر غیر مذہب بھی مارے جائیں گے، صرف مسلمان نہیں مارے جائیں گے، غیر مذہب بھی اسی کے زاد میں آئیں گے۔ یہاں بات مسلمانوں کی نہیں، انسانیت کی بھی ہے۔ غور کریں، مسلمان یکجا ہو جائیں ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو پھر آپ کی تعداد 313 بھی بہت ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو 3.25 کروڑ 3.25 ارب صفر ہیں۔ اور فلسطین کے معاملے میں جس طرح امت مسلمہ خاموش دکھائی دی ہے، ان کا کردار مجھے ایسا لگا جیسے خوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کی قربانی کس وجہ سے کی، ان کا مقصد کیا تھا۔ آج بھی اگر ہم خاموش ہیں تو ہمارا کردار کوفی ہے۔
میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، وہ آپ نے سنا ہے ایک بوڑھیا خریدار تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو اس نے کہا کہ میں خرید تو نہیں سکتی یوسف کو، مگر میرا نام تو آئے گا خریداروں میں، میں کچھ کر تو نہیں سکتا اس ظلم کے خلاف، مگر میرا نام تو آئے امت مسلمہ کے وفاداروں میں۔ ذرا غور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔